हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए दिल दहला देने वाले धमाके के शिकार बने लोगों को एक तरफ दुनिया के कई मुल्कों से मदद पहुंचनी शुरू हो गई है, जबकि दूसरी तरफ इस मौके को इजराइल और सऊदी अरब के मीडिया ने हिजबुल्लाह के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सऊदी अरब के टेलीविजन ने बेरूत के धमाके की खबर के साथ ही ये कहना शुरू कर दिया था कि ये धमाका हिजबुल्लाह के हथियारों के गोदाम में हो सकता है। उधर इजराइल का कहना है कि वो लेबनान के लोगों को इस मुश्किल वक्त में मदद करना चाहता है और जख्मियों का इलाज करना चाहता है, लेकिन हिजबुल्लाह इसकी इजाज़त नहीं देगा क्योंकि वो लेबनान की हुकूमत का हिस्सा है। अगर लेबनान ने इजराइल की मदद हासिल कर ली तो लेबनान के लोगों में इजराइल के खिलाफ नफरत कम होगी। साथ ही बेरूत से धमाके की जांच आगे बढ़ने की खबर है। खबर काफी अहम है, आखिर तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक जरूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। ये बहुत ही दिलचस्प किस्म के वाकयात हैं जो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को समझने के लिए बहुत जरूरी है। नजदीक से समझाने की हम कोशिश करते रहे हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश रहती है कि जिस मुल्क की भी खबर हो वहीं से इंफॉर्मेशन हासिल करके आप तक पहुंचाई जाए। जैसा कि शुरू में बताया कि इस वक्त सऊदी अरब और इजराइल की कोशिश है कि किसी तरह से लेबनान के लोगों और हिजबुल्लाह के बीच इख्तलाफ पैदा किया जाए। इस सिलसिले में आज इजराइल के बड़े अखबार जेरूसलम पोस्ट ने अपने एडिटोरियल में लिखा है, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि लेबनान की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि वहां हिजबुल्लाह का गलबा है। साथ ही ये भी कहा गया है कि इजराइल इस मुश्किल वक्त में लेबनान के लोगों की मदद करना चाहता है, लेकिन मदद लेने के मुकाबले हिजबुल्लाह लेबनान के लोगों को परेशान देखना चाहता है। इजराइल और सऊदी अरब की साजिश पर डिटेल बताने से पहले बेरूत से मिलने वाली कुछ अहम खबरें आपको बताता चलूं। बेरूत के अखबार अल नहार ने आज दी गई रिपोर्ट में लिखा है कि खतरनाक धमाके की जांच करने वालों ने वेडनेसडे को एक वाटर फ्रंट गोदाम यानी समंदर के पानी के सामने बने गोदाम में 2750 टन हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल के रखे जाने में मुमकिन लापरवाही पर फोकस किया है, जबकि सरकार ने बेरूत बंदरगाह के बहुत से अफसरों को हाउस अरेस्ट कर लिया है। ऐसी भी खबर है कि वहां जो बहुत बड़ी पोजीशंस पर रह चुके हैं उनको भी मुल्क से बाहर जाने से रोक लिया गया है, कोई बाहर नहीं जा सकता। बेरूत से छपने वाले अल नहार अखबार ने अब मरने वालों की तादाद 135 और जख्मियों की तादाद 5000 से ज्यादा बताई है। वहां आम लोगों में हुकूमत में शामिल लोगों के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है और उन पर लापरवाही का इल्जाम लगाया जा रहा है, जिनकी वजह से ये मुसीबत आई है। अखबार का कहना है कि पोर्ट ऑफ बेरूत और कस्टम ऑफिस लेबनान में सबसे भ्रष्ट यानी करप्ट ऑफिस में एक मशहूर हैं, जहां हिजबुल्लाह समेत अलग अलग ग्रुप्स के लीडर्स का असर और रसूख चलता है। इस बीच लेबनान की मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन यानी सूचना मंत्री डॉक्टर मनल अब्दुल समद नजद ने कहा है कि बाबदा राष्ट्रपति भवन में होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में हायर डिफेंस काउंसिल के बयान के मुताबिक खास तौर से बेरूत में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। इसके तहत इस इमरजेंसी को आगे बढ़ाया जा सकता है, जिसके बाद मुल्क की सबसे बड़ी फौजी अथॉरिटी मुल्क की सिक्योरिटी की फौरन जिम्मेदार होगी। अल नहार की रिपोर्ट में कहा गया है कि धमाके से होने वाले नुकसान का अंदाजा 10 अरब से 15 अरब डॉलर के बीच है। ये बात बेरूत के गवर्नर मारवान अब्दौद ने सऊदी अरब के सरकारी टीवी स्टेशन
الحدث کو بتائی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ تقریباً 3 لاکھ لوگ اس دھماکے میں بے گھر ہوئے ہیں۔ آئیے اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اسرائیل کے اخبار جیروسلم پوسٹ نے آج اپنے ایڈیٹوریل کو کس طرح سے حزب اللہ کے خلاف پوری طرح سے استعمال کیا ہے۔ اس کے شروعات میں کہا گیا ہے کہ ویڈنسڈے یعنی بدھوار کی رات کو اسرائیل نے انسانی ہمدردی کے سمبل کے طور پر تل اویو کے اوپر دشمن ملک لبنان کے جھنڈے کے رنگوں سے اپنی نگر پالیکا کو روشن کرنے کے لیے فیصلہ لیا تھا۔ اس پر تل اویو کے میئر رون ہولدائی نے کہا ہے کہ انسانیت کسی بھی ٹکراؤ سے پہلے ہوتی ہے۔ اس مصیبت کے وقت ہمارے دل لبنان کے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اسرائیلی اخبار کا کہنا ہے کہ سرکاری اور غیر سرکاری دونوں طریقے سے اسرائیل نے بیروت کے بندرگاہ پر بڑے پیمانے پر دھماکے سے ہوئی تباہی سے نپٹنے کے لیے صرف دکھاوے سے آگے بڑھ کر لبنان کی مدد کی پیشکش کی ہے۔ اسرائیل نے مصیبت سے نپٹنے کے لیے انسانی مدد دینے کی آفر لبنانی سرکار کو فوراً کر دی تھی، خاص طور سے ملبے میں دبے لوگوں کو باہر نکالنے کے کام میں اور اپنے اسپتالوں میں کچھ زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے میں مدد کی بھی پیشکش کی تھی۔ اس سب ڈیٹیل کے بعد جیروسلم پوسٹ نے جو بات کہی ہے وہ بہت اہم ہے، جس میں اس نے حزب اللہ کو لبنان کے لوگوں سے دور کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اس کے چانسز تقریباً نہیں کے برابر ہیں کہ لبنان اسرائیل سے پیشکش کی گئی مدد کو قبول کرے گا، اور یہ ایک شرمناک بات ہے کیونکہ یہ گیم چینجر ہو سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف لبنانی زخمیوں کی مدد ہوگی بلکہ یہ دونوں پڑوسی ملکوں کے بیچ زہریلے ماحول کو بنیادی طور سے بدل سکتا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر سے یاد دلا دوں کہ حال ہی میں اسرائیل حزب اللہ کی دھمکی کی وجہ سے ڈرا ہوا ہے اور اس نے ہڑبڑاہٹ میں لبنان کے بارڈر پر ایک طرفہ فائرنگ بھی کی ہے، سیریا میں دمشق کے پاس میزائل حملہ کیا ہے اور غزہ پر جوابی کارروائی کہتے ہوئے حملہ کیا ہے۔ حزب اللہ نے اپنے ایک ممبر علی کامل محسن کو اسرائیل کے ذریعے دمشق میں مارے جانے کی جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہوئی ہے، اور اس بیچ اسرائیل نے اس بارڈر پر ایکسٹرا فوجیں تعینات کی ہیں۔ اب سے پہلے سن 2000 میں حزب اللہ نے ساؤتھ لبنان سے اسرائیل کو باہر جانے پر مجبور کیا تھا، اور 2006 میں 30 دن سے زیادہ جاری رہی جنگ میں اسرائیل ناکام ہوا تھا۔ اس کا حزب اللہ کے خلاف سازش کرنا نیچرل بات ہے۔ دوسری طرف فلسطینیوں کو روزمرہ قتل کرنے والے اسرائیل سے دوستی نبھاتے ہوئے سعودی عرب نے بھی حزب اللہ کے خلاف کیمپین چلائی ہوئی ہے۔ سعودی عرب کا یہ کردار خود کو خادم الحرمین ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود ہے۔ سعودی عرب کا میڈیا حکومت کے اشارے کے بغیر کچھ بھی خبر نہیں دیتا۔ بیروت میں جیسے ہی دھماکہ ہوا اسی وقت سے سعودی عرب کے ٹی وی چینل العربیہ نے حزب اللہ کے ہتھیاروں کے ڈپو کی طرف اشارہ کرنا شروع کر دیا اور حزب اللہ کو اس حادثے کے لیے مجرم ٹھہرانے کی کوشش کی، جبکہ لبنان سرکار کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ حادثہ لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ سعودی عرب کے میڈیا نے پوری کوشش کی کہ لبنانیوں کو حزب اللہ پر شک پیدا ہو اور ان کا دھیان امریکہ اور اسرائیل کی کسی بھی سازش کی طرف نہ جانے پائے۔ اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ فلسطین اسرائیل معاملے میں اسرائیل اور سعودی عرب ایک دوسرے کے ساتھ کتنی مضبوطی سے کھڑے ہوئے ہیں۔ حال ہی میں اسرائیل جس طرح ویسٹ بینک کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی تیاری میں ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سینچری ڈیل کے تحت ہے، جس کو فلسطینیوں سے قبول کرانے کے لیے محمد بن سلمان نے بہت کوششیں کی ہیں۔ حال ہی میں حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ نے بھی کہا ہے کہ 2 مہینے پہلے کچھ عرب ملکوں کے بچولیوں کی طرف سے غزہ کے ڈیولپمنٹ کے لیے $15 ارب دینے کی پیشکش کرائی گئی تھی، جس پر شرط یہ تھی کہ وہ اسرائیل سے ٹکراؤ بند کر دیں اور بیت المقدس پر دعویٰ چھوڑ دیں اور اپنے لڑاکوں کو فلسطینی پولیس میں شامل کرا دیں، جو اسرائیل کے اشارے پر خود فلسطینیوں پر ہی ظلم کرتے ہیں۔ لندن میں چیٹم ہاؤس تھنک ٹینک کے ریسرچ فیلو ندیم شہابی نے ایک بار مجھے بتایا تھا کہ وہ لبنان، سعودی عرب اور امریکہ کے دورے کر رہے ہیں اور سعودی عرب کی طرف سے لبنان میں کچھ مسجدیں بنوائی جا رہی ہیں، یعنی وہ وہاں حزب اللہ کے مقابلے میں وہابی نظریے کو مضبوط کرنے کی کوشش
کر رہے ہیں۔ سعودی عرب وہاں بڑی رقم لگا رہا ہے اور اس سب میں امریکہ بھی ساتھ ہے۔ سعودی عرب لبنان میں اپنا اثر بڑھانے کے بہت بار کوشش کر چکا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہاں حزب اللہ کا اثر ختم ہو جائے۔ نومبر 2017 میں لبنان کے پرائم منسٹر سعد حریری کو اچانک سعودی عرب کی راجدھانی ریاض بلایا گیا اور ایئرپورٹ پہنچتے ہی ان کا موبائل فون چھین لیا گیا۔ اس کے بعد ان سے سعودی عرب کے ٹیلی ویژن پر استعفے کا اعلان کرا دیا۔ کئی ہفتے تک لبنان کے پرائم منسٹر سعد حریری کو سعودی عرب نے قید رکھا۔ بعد میں فرانس کے پریزیڈنٹ انہیں سعودی عرب سے چھڑا کر لے گئے اور واپس لبنان پہنچ کر وہ پھر سے پرائم منسٹر کی پوزیشن پر بحال ہو گئے۔ یعنی سعودی عرب لبنان میں اپنی پسند کے فیصلے کرانے کے لیے اس حد تک دباؤ کی پالیسی پر کام کرتا رہا ہے۔ بیروت کے دھماکے کی خبر کو ایک اور پہلو سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ویڈنسڈے کی صبح ایک پریس کانفرنس میں بیروت دھماکے کو خطرناک حملہ قرار دیا تھا جو ان کے مطابق بم دھماکے کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد وائٹ ہاؤس کے چیف آف اسٹاف مارک میڈوز نے کہا کہ امریکی سرکار پوری طرح سے بیروت دھماکے کے حملے کے چانسز سے انکار نہیں کرتی۔ انہوں نے CNN سے بات کرتے ہوئے بیروت دھماکے پر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ انہیں امید ہے کہ بیروت دھماکہ صرف حادثہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم ابھی تک اس بارے میں اور انفارمیشن کا انتظار کر رہے ہیں۔ بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خاص انداز میں اپنی بات بدلتے ہوئے تھرسڈے صبح ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ کوئی یہ طے نہیں کر سکتا کہ بیروت کا خطرناک دھماکہ حملے کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیروت دھماکہ حملے کا نتیجہ ہے، جبکہ کچھ لوگ اس سے الگ بات کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے شروع کی گئی اس بحث کو دیکھتے ہوئے فلسطین میں غزہ میں پیدا ہونے والے بڑے عرب پترکار عبدالباری اتوان نے اس پر الگ طرح کی چرچا شروع کی ہے۔ انہوں نے لندن سے چھپنے والے اپنے اخبار رائے الیوم میں ایڈیٹوریل میں لکھا ہے کہ بیروت کا دھماکہ جس نے آدھے شہر کو ویران کر دیا اور 130 سے زیادہ جانیں لے لی، اگر حادثہ نہیں بلکہ پہلے سے پلان کیا گیا حملہ ہے جیسا کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے، تو پھر یہ بھی طے ہے کہ اس حملے میں امریکہ اور اسرائیل ہی شامل ہیں اور سیدھے طور پر یا انڈائریکٹ طریقے سے ان دونوں یا پھر لبنان میں ان کے ایجنٹوں پر اس کی ذمہ داری ہے۔ اتوان نے آگے زور دے کر کہا کہ ہم تو کہتے ہیں کہ اس واقعے کے پیچھے ایک سازش ہونے کے پورے چانسز ہیں اور اس میں امریکہ اور اسرائیل ملوث ہو سکتے ہیں، کیونکہ عراق میں بھی اس طرح کی ہمیں کئی مثالیں نظر آتی ہیں۔ ٹرمپ شاید پہلے آدمی تھے جس نے صاف صاف لفظوں میں کہا تھا کہ یہ خطرناک حملہ ہے، اور ان کے بھروسے مند جنرلوں نے دھواں اور وہاں کے حالات کی تصویریں دیکھ کر پورے یقین سے کہا ہے کہ یہ حادثہ نہیں ہو سکتا۔ آگے چرچا کرتے ہوئے عبدالباری اتوان لکھتے ہیں کہ یہ بھی صحیح ہے کہ پینٹاگن کے 2 اسپوکس پرسن نے ٹرمپ کے اس بیان سے پلہ جھاڑ لیا اور ان کا مذاق بھی اڑایا، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ٹرمپ نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہی ہے بلکہ سمجھ بوجھ کر بیان دیا ہے، کیونکہ وہ لبنان کے بارے میں بات کر رہے تھے جس پر اس وقت امریکہ اور اسرائیل کا بہت بھاری دباؤ ہے کہ اس ملک کو اندرونی طور پر تباہ کر کے رکھ دیں۔ ان کی کوشش ہے کہ اگر حزب اللہ اپنے ہتھیار نہ چھوڑے تو ملک کو گرہ یدھ یعنی سول وار کی آگ میں جھونک دیا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ بیروت میں ہوئے اس خطرناک دھماکے کے بعد جبکہ لبنان پوری طرح سے ایمرجنسی کی حالت میں ہے، پورا ملک غم اور افسوس کی حالت میں ہے، اسرائیل اور سعودی عرب نے کس طرح سے حزب اللہ اور لبنان کی عوام کے بیچ دوری پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جس حزب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ کو عرب ملکوں میں سب سے پاپولر لیڈر سمجھا جاتا ہے، کیا وہ اس سازش میں کامیاب ہو سکیں گے؟ کیا وہ اسرائیل کے ذریعے فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم سے دنیا کی آنکھیں بند کر سکیں گے؟ آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب کی سیریا اور عراق میں داعش دہشت گردوں کے ذریعے ملکوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازش کو ناکام کرنے میں بھی لبنان کے حزب اللہ کا بڑا ہاتھ رہا ہے۔ اس لیے بھی اس وقت حزب اللہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ داعش آتنکوادیوں کو ناکام کرنے میں
ईरान और रूस ने भी काफी अहम रोल अदा किया है। अब आगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि बैरूत धमाके की जांच का क्या नतीजा निकलता है। अभी तक लेबनान की तरफ से अमेरिका या इजराइल पर इल्जाम नहीं लगाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान से कुछ कंफ्यूजन बढ़ा है। यह भी काफी अहम होगा कि क्या इजराइल और सऊदी मीडिया के जरिए हिजबुल्लाह और लेबनान के लोगों के बीच दूरी पैदा करने में कोई कामयाबी मिलती है या नहीं। अभी तक तो ये मालूम होता है कि हिजबुल्लाह जरा ठहर कर और पूरी समझदारी से कोई रिएक्शन देगा। ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि जब हसन नसरुल्लाह टेलीविजन पर तकरीर करते हैं तो उसे वाशिंगटन और तेल अवीव में बहुत गौर से सुना जाता है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के बड़े लोगों का कहना है कि हसन नसरुल्लाह जो भी कहते हैं वो करके दिखाते हैं और वो कभी खाली बात नहीं करते। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।